طارق روڈ پہنچتے ہی شہلا بول پڑی، مجھے ڈولمن جانا ہے فراز، وہاں چلنا ڈائریکٹ۔ ارے پگلی، ڈولمن میں کیا رکھا ہے؟ یہاں دیکھو پٹھان بھائی کتنے زبردست بیگز لیے بیٹھے ہیں۔ فراز نے روڈ کے ایک طرف اشارہ کیا۔ چلو یہیں سے کچھ لے لو۔ فراز نے زبردستی شہلا کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹا۔ باجی یہ ماریا بی کی کاپی ہے، یہ لے لو، ایک پٹھان نے آواز لگائی۔ شہلا کا رکنے کا ارادہ دیکھتے ہوئے فراز نے اسے اور بری طرح کھینچا۔ کیا کر رہے ہو فراز؟ شہلا بری طرح تلملا گئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، شاپنگ پھر کبھی کروا دوں گا۔ فراز بیگ والے کو بھی کراس کرتے ہوئے اسے ایک گلی میں بنی ہوئی چنا چاٹ کی دکان کی طرف لے گیا۔ شہلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لنچ پہ بلایا تھا تم نے؟ لنچ میں ابھی وقت ہے شہلا، ابھی تو ناشتہ کر کے نکلا ہوں میں، لنچ تک تو واپس گھر بھی پہنچ جائیں گے۔ فراز نے اپنی اوقات دکھائی۔ حسنہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ نمونہ، کنجوس بے شرم۔ وہ دل ہی دل میں فراز کو کوسنے دیے گئی۔ ایک پلیٹ چنا چاٹ، ایک چمچ اور ایک ایکسٹرا پلیٹ ساتھ، فراز نے آرڈر کیا۔ شہلا کا دل کیا سامنے بیٹھے اس فقیر کا منہ توڑ دے۔ گفٹ تو دور، یہاں تو چاٹ کی پوری پلیٹ بھی نصیب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شہلا میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ فراز اب مدعے پہ آیا۔ کیوں؟ شہلا کی بری طرح تپ چکی تھی۔ رشتہ ڈالنے، مجھ جیسا لڑکا تمہیں کہاں ملے گا؟ فراز کا غرور آسمانوں پر تھا۔ اچھا بھیج دینا۔ شہلا نے دل میں بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ فراز نے چاٹ آتے ہی چمچ کی مدد سے اسے دونوں پلیٹوں میں بانٹ لیا۔ شہلا خاموش بیٹھی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسا کنجوس لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ پیار بڑھتا ہے نا شہلا، اس لیے۔ اس نے ایک پلیٹ شہلا کی طرف بڑھاتے ہوئے وضاحت دی۔ پیار؟ شہلا کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ حسنہ دیکھ، نور بی بی نے مجھے کیا دیا ہے۔ شمع بیگم نے تعویذ نکال کے حسنہ کو دیے۔ اماں کیا کرنا ہے اس کا؟ حسنہ منہ کھولے تعویذ دیکھ رہی تھی۔ منہ تو بند کر اپنا۔ اماں نے تعویذ واپس کھینچتے ہوئے انہیں کالے بٹوے میں دبایا۔ چل شام کو شمس آپا کے پاس جانا ہے، ان کے گھر کے باہر ایک دبا آئیں گے۔ شمع بیگم نے اپنے خیالوں ہی خیالوں میں ایک پتھر کے نیچے تعویذ دبا بھی ڈالا۔ اماں کسی نے دیکھ لیا تو؟ حسنہ نے ڈر کے کہا۔ کالی زبان نہ نکال حسنہ، تیرے منہ کی بد فالیں تو پہلے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ شبو کے ابا کے انتقال میں تو نے کہا تھا کہ اس کی اماں جی کیا کرے گی اب، اور آدھے گھنٹے میں ہی اس ہٹی کٹی کو موت آ گئی تھی۔ مت بول اب تو کچھ۔ شمع بیگم کو ڈر ہوا کہ کہیں واقعی اس کی بات پوری نہ ہو جائے۔ اماں اماں، سارا گھر میں چلاتی ہوئی گھسی تھی۔ اب تجھے کیا ہوا سارا؟ اماں آفس والے گھر آنے کا کہہ رہے ہیں، ابھی تو کیسے بھی کر کے ٹلا دیا مگر وہ اگلے ہفتے میں ضرور آئیں گے۔ سارا ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ہاں تو آنے دینا، کیا مسئلہ ہے؟ شمع بیگم بھول گئی کہ وہ کیوں اتنا پیدل چل کے آتی ہے۔ اماں کیا ہو گیا؟ سب کو پتا ہے میں ماڈل کالونی میں رہتی ہوں۔ سارا نے اپنا سر پیٹا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بیٹا، کتنا چلتا جھوٹ۔ شمع بیگم کی بات پر تو سارا کو پتنگے لگ گئے۔ اماں تم بس جلے پہ نمک چھڑکنے کا ہی کام کرنا، تمہاری خاندانی عادت ہے آخر کو۔ سارا سر پکڑ کے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ ایک شخص ہے جو تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ حسنہ نے سارا کو راستہ دکھایا۔ کون؟ سارا اٹھ بیٹھی۔ بھابی، زرینہ بھابی۔ حسنہ نے آہستہ سے زرینہ کا نام لیا۔ مطلب بھابی کی امی کا گھر۔ ہو سمجھ گئی۔ سارا کو حسنہ کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ چل بھابی کے لیے پکوڑے بناتے ہیں۔ سارا کے اندر جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ وہ حسنہ کو لیے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ شمع بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو غصے سے گھورا۔ تیل کم جھونکنا کڑھائی میں۔ سارا پر ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ گرم گرم پکوڑے تیار تھے۔ دونوں بہنیں جلدی سے ٹرے میں سجا کے سیڑھیاں چڑھتی نظر آئیں۔ شمع بیگم نے جا کے باورچی خانے میں جھانکا۔ ہائے ستیہ ناز جائے، باورچی خانے میں جیسے جنگ لڑی گئی تھی۔ جلدی کے چکر میں برتنوں کا ڈھیر دھلنے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ واپس چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ بھابی،
حسنہ نے آواز دی، آ جاؤ کمرے میں۔ زرینہ کی اجازت لے کر وہ اس کے کمرے میں داخل ہو سکتی تھی۔ زرینہ منہ پر سفید کریم لگائے، آنکھوں پہ کھیرا جمائے، کرسی پہ آرام سے بیٹھی تھی۔ وہیں ایک کونے میں چادر بچھائے مصدق میاں استری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ حسنہ اور سارہ نے اپنے بھائی کو ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ مصدق ٹراؤزر کی لائن اچھے سے جمانا سمجھے، زرینہ کی ہدایتیں جاری تھیں۔ مصدق بھیگی بلی کی طرح بیٹھا اس کی ہدایات پہ عمل کر رہا تھا۔ بھابھی آپ کے لیے پکوڑے بنائے تھے، سوچا مل کے کھائیں گے۔ سارہ نے محبت کی چاشنی سے منہ بھرا۔ زرینہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کے دونوں نندوں کو دیکھا۔ کام بتاؤ حسنہ۔ زرینہ کا دماغ میٹرو ریل سے زیادہ تیزی سے چلا۔ کچھ خاص نہیں بھابھی، سارہ نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ زرینہ نے اسے واپس کھڑا کروا دیا۔ نئی بیڈ شیٹ ہے یہ، یہاں نیچے بیٹھ جاؤ اپنے بھائی کے پاس چٹائی پہ۔ زرینہ نے سیکنڈوں میں عزت کا جنازہ نکال دیا۔ سارہ کا دل کیا پکوڑوں کی پلیٹ اس کے منہ پہ دے مارے، مگر اس وقت مجبور ہو کر خاموشی سے نیچے بیٹھ گئی۔ حسنہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ مصدق نے مظلوم نظروں سے بہنوں کو دیکھا۔ بھابھی، سارہ کے آفس کے کچھ دوستوں نے آنا ہے۔ حسنہ نے ہی ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں اپنا چینی کا برتن نہیں دینے والی۔ زرینہ نے جیسے بات سمجھ کے پہلے ہی انکار کر ڈالا۔ نہیں بھابھی، برتن نہیں چاہیے۔ سارہ نے اسے ٹوکتے ہوئے حسنہ کو دیکھا۔ پھر کیا چاہیے؟ زرینہ خود ہی اندازے لگانے لگی۔ بھابھی، وہ آپ کی امی کا گھر ہے نا ماڈل کالونی میں۔ بولتے بولتے سارہ نے تھوک نگلا۔ ہاں تو؟ زرینہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ بھابھی، وہ میری دوستوں کو یہ پتا ہے کہ میں ماڈل کالونی میں رہتی ہوں۔ سارہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا مطلب کی بات کیسے کرے۔ واہ واہ، شاباش، کیا بات ہے تمہاری، ہو نا جھوٹوں کے خاندان سے۔ زرینہ نے ہاتھ ہلا ہلا کے سنائی۔ شادی میں بھی سونے کا کہہ کے پیتل کا سیٹ پکڑایا تھا تمہاری اماں نے۔ زرینہ کی توپوں کا رخ مصدق کی طرف مڑ گیا۔ بھابھی، بات تو سن لیں پوری۔ حسنہ بیچ میں کودی۔ زرینہ اس کی تھوڑی بہت سن لیتی تھی۔ سارہ آپ کی امی کے گھر دوستوں کی چائے پارٹی رکھنا چاہ رہی تھی۔ حسنہ نے بم پھوڑ ہی دیا۔ کیا؟ زرینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا حسنہ؟ بھابھی، آپ کی بھی تو عزت کی بات ہے نا، سارہ کی دوستیں آپ سے ملیں گی، سب کو یہی کہا ہے سارہ نے کہ آپ کو گھر جہیز میں ملا ہے، تو یہاں کیسے لے آئے؟ حسنہ نے اسے باتوں میں گھمایا۔ زرینہ پل بھر کو چپ ہوئی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، تم لوگوں کے لیے کیوں میں اماں کا گھر لوں گی، مجھے کیا لینا دینا۔ زرینہ کی سوئی اٹک گئی تھی۔ سارہ نے مدد طلب نظروں سے مصدق کو دیکھا۔ شہلا کو فراز نے واپس وہیں چھوڑا تھا۔ ایک پلیٹ، بلکہ یوں کہیں کہ آدھی پلیٹ چنا چاٹ میں اس نے ملاقات مکا دی تھی۔ آنے دو تمہاری اماں کو، آج کا حساب تو اب وہی دیں گی، کنجوس کہیں کا۔ شہلا غصے میں اسے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شہلا گھر پہنچی تو اماں اس کی منتظر تھیں۔ کیا ملا؟ انہوں نے شہلا کے خالی ہاتھ دیکھ کے پوچھا۔ شہلا نے غصے میں پرس دیوار پہ پھینک مارا۔ کنجوس کہیں کا، اس کی اوقات نہیں ہے کچھ دینے والی۔ سمجھ نہیں آتا حسنہ کیوں مری جا رہی ہے اس منحوس ٹٹ پونجیے کے پیچھے۔ شہلا نے دل کی بھڑاس نکالی۔ ارے ہوا کیا ہے شہلا؟ اماں کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس کی اماں آئے ذرا رشتہ لے کے، دیکھنا اماں کیسے اس بے عزتی کا بدلہ لیتی ہے۔ شہلا کا غصہ کسی طور کم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا۔ کھانا لگا اماں۔ شہلا کو بھوک بھی ستانے لگی۔ کیوں؟ کھا کے نہیں آئی؟ غلطی سے اماں نے وہ سوال کر ڈالا جس نے شہلا کو پھر بپھرا دیا۔ نہیں کھا کے آئی، کہا نا اس فقیر کے پاس 50 روپے تھے، بس اس کا بس چلتا تو پیٹرول کے پیسے بھی مجھی سے لیتا۔ آیا بڑا کھانا کھلانے والا۔ شہلا کے دل میں ایک الاؤ جل اٹھا تھا جو فراز کی اماں کے آنے پہ ہی بجھنے والا تھا۔ زری بات تو سنو، مصدق میاں نے ہمت جتائی۔ بولو۔ زرینہ نے پلٹ کے تیکھی نظروں سے میاں کو دیکھا۔ ایک چائے کی ہی تو بات ہے، مان جاؤ نا،
سارا کے دوست جلدی چلے جائیں گے، ہے نا سارا؟ مصدق نے تائیدی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ جی بھابھی، وہ تو بس آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا انہیں کہ آپ کے پاپا پولیس آفیسر ہیں، تو اس لیے۔ سارا نے اسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا۔ مان جاؤ نا، میں تمہیں ایک برانڈڈ سوٹ بھی دوں گا۔ مصدق نے بہن کی خاطر اسے منایا۔ جے ڈاٹ کا؟ زرینہ نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی۔ ہاں ہاں میری جان، جو تم کہو۔ مصدق کو دال گلتی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، بس 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی میں۔ وہ حسنہ اور سارا کو سختی سے بولی۔ جی بھابھی، بس 1 گھنٹہ، سارا نے پکا کیا۔ اس کا دل خوشی میں ناچ رہا تھا۔ آفس کے لوگوں میں وہ بھی تو شامل تھا جسے وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کا روب جماتی رہی تھی ہمیشہ۔ احسن احمد، اس کا باس، اسے بھی تو بتانا تھا سارا کسی سے کم نہیں۔ سارا اور حسنہ پکوڑوں کی پلیٹ اوپر ہی چھوڑ کر دوڑتی ہوئی نیچے آئیں۔ زینہ توڑنا ہے کیا بھینسو؟ شمع بیگم چلائی۔ خالی ہاتھ کیوں ہو؟ پلیٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے نا، برتن نہ چھوڑا کرو اوپر، اب وہ پھوہڑ توڑ کے ہی واپس دے گی۔ ان کا دل چلا۔ پھوہڑ وہ نہیں، آپ کا بیٹا ہے، برتن تو وہ دھوتا ہے نا۔ سارا زور سے ہنسی۔ لگتا ہے تیرا کام بن گیا، جبھی بتیسی کی نمائش لگا رکھی ہے۔ اماں سیکنڈوں میں سمجھ گئی۔ ہاں اماں، بن گیا۔ سارا خوشی میں شمع بیگم کو لپٹ گئی۔ حسنہ، جا کے باورچی خانہ سدھار، تیری خالہ کے گھر جانا ہے پھر۔ انہوں نے حسنہ کو یاد دلایا۔ ہاں ہاں یاد ہے۔ وہ پھرتی سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ شمع بیگم کی گلی میں پہنچ کے دونوں ماں بیٹی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گلی تقریباً سنسان ہی تھی۔ موقع تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، چل دیکھتے ہیں آپا کے گھر کے باہر کوئی بڑا سا پتھر۔ وہ دونوں قدم بڑھاتی دروازے تک پہنچ گئی۔ اماں یہ دیکھو، یہ اینٹیں خالہ کا گھر بننے سے ابھی تک یہیں رکھی ہیں۔ حسنہ نے چبوترے کے ساتھ رکھی اینٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، آپا تو کبھی کسی کو نہ دیں گے۔ چل اس کے نیچے ہی دبا دے جلدی سے، میں یہیں کھڑی نظر رکھتی ہوں۔ شمع بیگم نے تعویذ حسنہ کو تھمایا۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسے کاموں سے، تم دباؤ۔ حسنہ نے واپس شمع بیگم کو تھما دیا۔ شادی بھی پھر میں ہی کر لوں ہے؟ شمع بیگم کو غصہ چڑھا۔ وہ تن فن کرتی اینٹ کے نیچے تعویذ دبانے لگی۔ بائک کی آواز پہ دونوں اچھلی۔ اماں جلدی کر، کوئی آ رہا ہے۔ حسنہ نے جلدی سے اماں کو کھینچا۔ ہاں ہاں ہو گیا بس۔ شمع بیگم اٹھنے ہی والی تھی، سامنے سے فراز بائک پہ آ پہنچا۔ دونوں کا دم حلق میں اٹک گیا۔ دل تیز رفتاری سے دھڑک کے سینہ چیرنے لگا۔ کیا کر رہی ہو خالہ مٹی میں؟ فراز نے انہیں مشکوک نظروں سے گھورا۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ سکہ گر گیا تھا ہاتھ سے، وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شمع بیگم نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ ہاں چلو اندر۔ دروازہ کھولتا وہ اندر چلا گیا۔ دونوں کی سانسیں بحال ہوئی۔ تھوڑی دیر وہ شمع بیگم کے گھر بیٹھ کے واپسی کو نکلی۔ چائے پانی کا تو آسرا تھا نہیں وہاں۔ چل یہیں سے عطیہ کا قصہ بھی مکایا ہے، بہت پر پرزے نکال رہی ہے وہ بھی۔ شمع بیگم نے خیالوں میں ہی عطیہ کے پر کاٹ ڈالے۔ اماں ان کے گھر کے باہر رش بہت ہوتا ہے، حسنہ نے یاد کروایا۔ ہاں آمنہ کا گھر کے سامنے والے دودھ والے سے چکر جو چل رہا ہے، اس کے سارے دوست بھی وہیں جمع رہتے ہیں بھابھی کے دیدار کو۔ شمع بیگم کلس کے بولی۔ کیا؟ آمنہ کا دودھ والے سے چکر؟ حسنہ کے لیے یہ تازہ رپورٹ تھی۔ ابھی چل رہی ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، چھت سے کیسے نین مٹکا چلتا ہے دونوں کا۔ ہائے ربا مینوں معاف کرے، اپنے پیٹ میں بیٹیاں رکھ کے کسی دوسرے کی بیٹی کو برا نہیں کہنا چاہتی میں، مگر یہ آمنہ انتہائی کوئی آوارہ ہو گئی ہے۔ بھابھی صاحبہ کو ہوش نہیں ہماری۔ شمع بیگم کی غیبت کی ریل چل گئی تھی۔ آمنہ کی وہ برائیاں بھی نکال کے لا رہی تھیں جن کی خبر آمنہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پہنچی تھی ابھی تک۔ زرینہ نے اپنی ماں کو فون ملایا۔ ماما کیسی ہیں آپ؟ زرینہ کا انداز ہی سب سے جدا تھا۔ میری جان، میری زری، آپ بتاؤ نا ڈارلنگ، آپ کیسی ہو؟ ماما کی لاڈ بھری آواز نے زرینہ کو اور مغرور کیا۔ وہ انگلی میں لٹ لپیٹتی صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ ماما بس یہ لوگ ہیں نا، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ زری نے آواز میں دکھ بھرا۔ ہاں میری شہزادی، میں سمجھ سکتی ہوں جان، وہ 3rd کلاس لوگ میری بیٹی کے قابل کہاں۔
نفرت بھرے لہجے میں کہتی ماما زرینہ کو اپنی لگی۔ ماما آپ کا گھر چاہیے تھا ایک پارٹی کے لیے، مصدق نے بہت فورس کیا ہے، سارا کے دوست آئیں گے نا۔ زرینہ نے ایسے بتایا جیسے مصدق نے کوئی ظلم ڈھایا ہو۔ بیٹا یہ مصدق اتنا جبر کیوں کرتے ہیں آپ پہ ڈارلنگ؟ آپ کہیں تو میں سمجھاؤں ان کو؟ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔ نہیں ماما، مصدق مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ تو جانتی ہیں نا کتنے سخت مزاج ہیں وہ، اور ان کی اماں۔ جانے زرینہ نے کون کون سی کہانیاں مصدق کے حوالے سے گھڑ رکھی تھیں۔ ہاں بیٹا میری جان، میں جانتی ہوں آپ کتنا صبر کرتی ہوگی ان جاہلوں کے ساتھ۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے دکھ در آیا۔ اچھا ماما میں رکھتی ہوں، بہت کام ہے ابھی، پارٹی کے لیے آئیں گے ہم۔ اس نے مصروفیت جتائی۔ ٹھیک ہے جان، اپنا کچھ خیال بھی رکھا کرو گھر کے ساتھ۔ وہ محبت سے بولتی چلی گئی۔ زرینہ نے لائن منقطع کر کے ایک چیری اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں میں ماما، وہ دل ہی دل میں ہنس دی۔ یہ تھی سب کو انگلیوں پہ نچانے والی معصوم زری۔ احسن سر اور آپ سب لوگ ٹی پارٹی پہ آ رہے ہیں نا؟ سارا نے فخر سے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سب نے مل کے جواب دیا۔ اس نے احسن کی طرف دیکھا۔ ہاں ضرور کیوں نہیں، احسن نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ سارا کا دل مسرت سے بھر گیا۔ احسن اس کا باس تھا، ہینڈسم اور پڑھا لکھا۔ اس کے بارے میں سارا زیادہ تو نہیں جانتی تھی، بس تھوڑی بہت کام کے حوالے سے ہی بات ہو جاتی تھی۔ احسن جب گاڑی میں بیٹھ کے آتا تو سارا کو وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ دکھائی دیتا۔ شمس بیگم بیٹے کے کہنے پہ شہلا کے گھر جانے کو راضی ہوئی۔ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جانا پڑے گا نا؟ انہوں نے فراز کی طرف دیکھا۔ ہاں لے لینا، فراز نے سوچ کے جواب دیا۔ ایک بڑی مٹھائی کی دکان کے آگے بائک روک کے وہ اترا ہی تھا کہ اس کی نظر دکان کے باہر کھڑے مٹھائی کے ٹھیلے پہ پڑی۔ جلی حروف میں لکھا تھا 200 روپے کلو۔ اماں یہ لے لو، فراز نے ساتھ کھڑی اماں سے پوچھا۔ ہاں یہی لے لو، شمس بیگم فوراً راضی ہو گئی۔ بھیا آدھا کلو دے دو اور پیسے بھی کچھ کم کرو، فراز نے روب سے کہا۔ بھائی اس میں اور کیا کم کروں؟ ٹھیلے والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مٹھائی کی تھیلی پکڑ کے وہ شہلا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بیٹا بات سن، شمع کے گھر کی طرف سے نہ لینا، شمس بیگم نے اسے پہلے ہی سمجھایا۔ وہ ماں بیٹیاں ٹو لینے میں ماہر ہے، پہلی پوری برادری کو بتا دیں گی۔ شمس بیگم بہن سے بخوبی واقف تھیں۔ ہاں ہاں ماں پتہ ہے مجھے۔ دوسری طرف سے گھوم گھما کے وہ شہلا کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی حسنہ نے پہلے دودھ کی دکان کی طرف دیکھا۔ کون ہے وہ جس کو آمنہ پسند آ گئی؟ اس کے اندر تجسس بڑھ گیا۔ اماں بتا نا کون ہے وہ؟ دکان کے اندر تو 2 لوگ موجود ہیں۔ حسنہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کالی شرٹ والا، لمبا گورا، شمع بیگم نے اشارے سے بتایا۔ اتنا ہینڈسم، یہ دودھ والا تو نہیں لگ رہا۔ حسنہ کا منہ کھل گیا۔ ایاز نام ہے اس کا، خوب زوروں سے چل رہا ہے نین مٹک کا۔ اماں نے حسنہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ حسنہ منہ کھولے اس ایاز کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے فراز یاد آیا تو آمنہ خود سے عقل مند لگی۔ چل تعویذ دبانا ہے نا، یا آنکھوں سے ہی اسے کھا جانے کا ارادہ ہے؟ اماں نے حسنہ کو کوہنی ماری۔ یہاں تو بہت رش ہے اماں، کیسے ممکن ہوگا یہ؟ حسنہ نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سوچ کچھ سوچ حسنہ۔ شمع بیگم کا دماغ بھی تیزی سے کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا۔ آئیڈیا! حسنہ کو کچھ سوجھ ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مامی کے گھر کے باہر حسنہ نے ٹماٹروں سے بھرا تھیلا پھاڑ ڈالا۔ چل اماں میں یہ سب چنتی ہوں، تو تعویذ دبا دے۔ حسنہ نے جلدی سے شمع بیگم کو اپنے پیچھے کور کیا اور خود ایک ایک ٹماٹر کو اٹھا کر پہلے دوپٹے سے پونچھتی، پھر تھیلے میں ڈالتی۔ 5 کلو اٹھانے تک تو لازمی تعویذ 10 فٹ زمین کے اندر تک گڑ ہی جانا تھا، مگر ہائے ری قسمت، ریحان سر پہ آ پہنچا۔ حسنہ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں کرتا ہوں نا حسنہ، تم اٹھ جاؤ مٹی میں سے۔ محبت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اسے حسنہ کے ساتھ موجود شمع بیگم بھی نظر نہیں آئی۔ حسنہ کا دل چاہا اسے کسی منتر سے غائب کر دے۔ حسنہ نے ریحان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باتوں میں لگائے رکھا۔
شمع بیگم نے تیزی سے اپنا کام کر ڈالا۔ دونوں تعویذ دبائے جا چکے تھے، اب نتائج آنا باقی تھے۔ فراز نے آگے بڑھ کر دروازہ پیٹ ڈالا۔ شہلا نے دروازہ کھولا تھا۔ صبح ہی تو وہ فراز کی ضلالت کا شکار ہو کے آئی تھی اور وہ بے صبرا شام کو ہی آن پہنچا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ شہلا کتنی شدت سے منتظر تھی ان لوگوں کی۔ شہلا کی نظر جیسے ہی فراز پر پڑی، صبح والا ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیسے وہ اسے کھینچتا ہوا لے کے گیا تھا۔ اس نے تو نظر بھر کے ریپلیکا بھی نہیں دیکھے تھے، نہ ہی بیگز والے کے سامنے رکنے کا موقع دیا، اور چنا چاٹ کی آدھی پلیٹ یاد آتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال نیلا پیلا ہو گیا۔ آئیے نا، دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ میں تو شدت سے منتظر تھی آپ لوگوں کی، شہلا نے جما کے کہا۔ فراز نے محبت سے اسے دیکھا۔ شمس بیگم کو بھی وہ پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ دبلی پتلی، اسٹائلش ہیئر کٹنگ، گورا رنگ، بالکل اکشرا کی جھلک نظر آئی انہیں۔ شمس بیگم کو اسٹار پلس کی اکشرا جیسی بہو ہی تو چاہیے تھی۔ حسنہ تو ان کی نظر میں گوپی گنوار تھی۔ اماں نہیں ہے کیا آپ کی؟ شمس بیگم نے مٹھائی کا شاپر شہلا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا۔ بنا ڈبے کے شاپر میں پڑی مٹھائی چیخ چیخ کے اپنے ٹھیلے کے ہونے کا اندیا دے رہی تھی۔ مٹھائی کہاں سے لی آپ نے فراز؟ بہت معصومیت سے فراز سے پوچھا۔ وہ لمحوں میں گڑبڑا گیا۔ یہیں 89 سے۔ اس نے قریب کی ہی ایک جگہ کا نام بتایا۔ دکان کا نام گول کر گیا۔ حاجی صاحب کے ٹھیلے کے لگ رہے ہیں، وہ 200 روپے کلو والے۔ شہلا اب اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بنا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ہاں وہیں کے ہیں، تمہیں پسند ہے؟ فراز کو لگا شاید شہلا کو پسند ہے وہاں کے، جب بھی فوراً ہاں کہہ دیا۔ نہیں، ایک دفعہ اماں لائی تھی، بالکل یہی بدبو آ رہی تھی، اسی لیے پہچان گئی۔ میں نے اماں کو اسی دن کہہ دیا تھا کہ آئندہ پیسے بچانے کے چکر میں پیسے ضائع نہ کرنا۔ حد ہے کنجوسی کی، شہلا نخوت سے کہتی مسکرائی۔ فراز کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہیں شمس بیگم نے بھی پہلو بدلا۔ شہلا کی اماں اندر آئیں۔ ان لوگوں سے ملنے کے بعد وہ شہلا کے برابر آ بیٹھی۔ فراز کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کو شہلا پسند ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ شمس بیگم نے اپنا روب جمانے کی کوشش کی۔ یوں تو میری شہلا کے لیے روز ہی ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ آتا ہے، لیکن یوں ہی کسی کو تھوڑی میں اپنی بیٹی دے دوں گی۔ شہلا کی اماں بھی کم نہیں تھی۔ کیا ہے آپ کے بیٹے کے پاس جو میں آپ کو شہلا جیسا ہیرا دے دوں؟ اب کہ انہوں نے فراز کو گھورا۔ سرکاری افسر ہے میرا بیٹا، شمس بیگم نے فخر سے کہا۔ اچھا، فائلیں ادھر ادھر کرتے ہو نا تم؟ شہلا نے فراز کو دیکھا۔ تو افسر نہیں، کلرک ہو تم، ہے نا؟ پہلی بار کسی نے فراز کو کلرک کہا تھا۔ اس کی انا کو دھچکا لگا۔ جیب میں کتنے پیسے ہیں تمہاری؟ شہلا کی اماں کے سوال پر فراز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بتاؤ نا، سنا ہے 2 مہینے تنخواہ نہیں ملتی سرکاری ملازمین کو۔ ایک نیا تیر پھینکا گیا۔ شمس بیگم 1 فٹ اچھلیں۔ بہن، یہ کس طرح کی باتیں پوچھ رہی ہیں آپ؟ بیٹی مانگنے آئے ہیں نا آپ، اتنا پوچھنے کا حق تو بنتا ہے میرا۔ فراز میاں، اس کھٹارا بائک کے علاوہ کوئی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ میرا مطلب ہے کار وار؟ آج تو فراز کو ڈبو ڈبو کے مارنے کا ارادہ تھا۔ اس کی ساری اکڑ یہیں خاک میں ملانی تھی۔ نہیں، گاڑی نہیں ہے میرے پاس۔ فراز کی صورت رونے والی ہو گئی۔ آج تک وہ خاندان بھر کے آگے اکڑ کے چلتا رہا، سب اسے سر آنکھوں پہ بٹھاتے۔ آج پہلی دفعہ اسے آئینہ دیکھنے کو ملا۔ بہن، میری بیٹی کے رشتے تو امریکہ تک سے آتے ہیں، میں فراز جیسے سے کیوں بیاہ دوں؟ ہے ہی کیا آپ کے پاس؟ شہلا کی اماں نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ میرے بیٹے کو بھی رشتوں کی کمی نہیں ہے، وہ تو آپ کی بیٹی نے پھانس لیا، تو میں عزت سے رشتہ لیے چلی آئی۔ شمس بیگم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ میری بیٹی کو پھانسنے کے لیے یہ لنگور ملا تھا کیا؟ دونوں اماں بیٹی تمسخر اڑاتے زور زور سے ہنسنے لگیں۔ شہلا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فراز نے مزاحمت کی۔ آدھی پلیٹ چنا چاٹ کھا کے بدہضمی ہو گئی مجھے، شہلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ فراز کے منہ کو تالا لگ گیا۔ شمس بیگم بات سمجھ نہ سکی۔ چلے اماں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
یہ لو اپنی مٹھائی لیتے جاؤ۔ شہلا نے تھیلی واپس فراز کو تھمائی۔ اور بات سنو، جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تم تو حسنہ کے بھی لائق نہیں ہو، نفرت سے کہتی شہلا نے دروازہ پٹخ سے بند کیا تھا۔ اس کے دل کو تھوڑا سکون آیا تھا۔ باہر کھڑے دونوں ماں بیٹے کی شکل پہ 12 بج گئے تھے۔ شمس بیگم نے مٹھائی کی تھیلی کھول کے سونگھی تو واقعی ایک عجیب سی بدبو نتنوں سے ٹکرائی۔ چل اس کو شمع کے گھر ٹھکانے لگانے چلتے ہیں، شمس بیگم نے بیٹے کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے کہا۔ کچھ ہی دیر میں شمع بیگم اور حسنہ واپس گھر کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر ہی وہ اپنی دونوں بھابھیوں کے پاس بیٹھی تھیں۔ تعویذ گاڑ دیے گئے تھے سو ان کا کام ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی شمع بیگم کی نظر شمس آپا پر پڑی تو انہوں نے حیرت سے حسنہ کو دیکھا۔ کیسی ہے حسنہ میری بچی؟ شہلا سے جوتے کھا کے انہیں حسنہ پہ پیار آیا۔ حسنہ حیران پریشان سی کھڑی تھی، خالہ کا لہجہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ یہ مٹھائی لائی تھی میں، سوچا کچھ لے چلوں اپنی بہن کے لیے۔ انہوں نے شمع بیگم کی طرف تھیلی بڑھائی۔ شمع بیگم بس چکرا کے گرنے کو تھی۔ تعویذ دبائے ابھی گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، نور بی بی کی کرامات کی وہ قائل ہو گئی۔ واقعی ان کے تعویذ نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ شمع پھپھو بہت جلدی میں تھی آج، یوں آئیں یوں گئیں۔ مومنہ کو ان کا آنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ اچھا ہے نا، تمہیں کیا کرنا ان سے، جاتی ہیں تو جائیں۔ حسنہ کو دیکھ کر تو غصہ ہی آ گیا۔ ریحان اسے بھابھی بنا کے ہمارے سر پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ آمنہ دوپٹہ اوڑھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مومنہ نے اسے دوپٹہ اوڑھتے دیکھ کے پوچھا۔ دودھ لینے، ختم ہو گیا تھا صبح، میں منگوانا بھول گئی بھائی سے، وہ جواب دیتی باہر کو نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے احتیاط سے نیچے دیکھا۔ تائی اماں اور عطیہ سامنے نہیں تھیں، وہ تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ایاز، دکان پہ پہنچ کے اس نے ایاز کو پکارا۔ آمنہ، ایاز لپک کے آیا۔ ایاز، رشتہ بھیجو اب، ورنہ اماں اس فراز کے چکر میں 2 ڈائن ہم پہ مسلط کر دیں گی، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ اماں تو آنے کو تیار ہیں آمنہ، مگر ایاز کے لبوں پہ بات آ کے اٹک گئی۔ کیا مگر ایاز؟ آمنہ کا دل ڈوبا۔ باجی نہیں مان رہی، وہ نظر جھکائے بولا۔ تو محبت کرنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا باجی سے؟ آمنہ کو غصہ آیا۔ بولو، وعدے کرتے وقت باجی یاد نہیں آئی تھی تمہیں؟ وہ دکان پہ لگی گرل کو جھٹکے دینے لگی۔ کیا کر رہی ہو آمنہ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایاز نے دوسرے گاہکوں کو دیکھا۔ دیکھو ایاز، مجھے ٹھیک طرح بتاؤ، تمہاری اماں آئیں گی یا نہیں؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ہاں میں بھیجتا ہوں آمنہ۔ ایاز کی گوری رنگت پر شرمندگی سے لالی چھا گئی۔ اس نے دودھ کی تھیلی باندھ کے آمنہ کو تھمائی۔ باجی سے کہو اپنے گھر کو دیکھے، آئی بڑی منع کرنے والی۔ آمنہ نے پیسے کاؤنٹر پہ پٹخ دیے اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ذیشان کو کسی بھی صورت عطیہ کے لیے اماں کو منانا تھا، اور فراز ہی وہ کارڈ تھا جسے کھیل کر عطیہ اس کی ہو جاتی، مگر تائی اماں بھی اتنی آسانی سے عطیہ کو اس کا ہونے نہیں دینے والی تھیں۔ جاوید اور نوید صاحب کا گھر کے کسی بھی معاملے میں عمل دخل نہیں تھا، وہ دونوں سارا دن ہی گھر سے باہر گزار آتے۔ عطیہ، نچلے حصے میں پہنچ کر ذیشان نے عطیہ کو آواز لگائی۔ ہاں، ذیشان کی آواز پہ وہ دوڑ کے آئی۔ میری جان، اماں سے اپنے تعلقات میں بہتری لاؤ نا، وہ عطیہ کو سمجھانے لگا۔ چچی جان کو زہر لگتی ہوں میں، اور اماں سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیر ہے، عطیہ نے چٹخ کے جواب دیا۔ بس یہ جو تمہارا انداز ہے نا، اسی سے اماں کو نفرت ہے، ہمیشہ تلوار بنی رہنا۔ ذیشان کو غصہ آنے لگا۔ اچھا نا، غصہ نہ کرو، میں کرتی ہوں کچھ۔ عطیہ کو اس کے غصے سے خوف آنے لگا۔ کون ہے عطیہ؟ پیچھے سے اماں کی آواز سن کے عطیہ واپس اندر کو دوڑی۔ کوئی نہیں اماں، ذیشان تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا، سلام بھی کہہ رہا تھا۔ عطیہ نے جھوٹ سے کام چلایا۔ رہنے دے، بڑا آیا سلام کرنے والا، کبھی جھانک کے نہیں پوچھا تائی امی کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ فراز کو دیکھو۔ عطیہ نے سر پیٹ لیا۔ فراز کی تعریفوں کا پل باندھنا شروع ہو چکا تھا، اب یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ چھپکے سے اماں کے پاس سے کھسک لی۔ شمس آپا اور فراز جا چکے تھے۔ شمع بیگم عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔
حسنہ کا دل خوشی سے دھڑکنا بھول گیا تھا اور اوپر کھڑی زرینہ کو بھی شوق لگا تھا۔ شمع بیگم اور مٹھائی کے ساتھ ان کی کنجوسی پر تو آنے والے وقتوں میں کتابیں شائع ہونے والی تھیں۔ پھر آج یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ میں کہتی ہوں اماں، نور بی بی تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ حسنہ مٹھائی منہ میں بھر کے بولی۔ بس عطیہ سے جان چھوٹ جائے کسی طرح۔ شمع بیگم کو عطیہ کی فکر ستائی۔ بھروسہ رکھو اماں تعویذ پہ، دیکھنا اب تم کیسے فراز کا رشتہ ڈالتی ہیں خالہ۔ حسنہ خوشی میں 7ویں آسمان کو بھی کراس کر چکی تھی۔ آج پارٹی تھی سارا کے گھر، ماڈل کالونی میں۔ اس کی ادائیں، اطراحٹیں سب عروج پر تھیں۔ زرینہ، سارا اور حسنہ تینوں گھر میں موجود تھیں، بس شمع بیگم نہیں آئی تھی۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ زرینہ کے گھر میں قدم رکھتی۔ سارا نے زرینہ کی مما کو ہی اپنی مما بنا لیا۔ ویسے بھی وہ ہائی فائی سوسائٹی کے مینرز سے واقف تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی انگریزی بھی کمال کی تھی۔ شمع بیگم کو وہ بخوشی گھر چھوڑ آئی تھی۔ زرینہ نے ساڑی باندھ کے جوڑا لپیٹا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ سارا کو اس کی تیاری دیکھ کے غصہ آنے لگا۔ زرینہ تیار ہو کے سارا اور حسنہ کو مات دے جاتی۔ سب مہمان آ چکے تھے، احسن احمد بھی موجود تھا۔ سارا کی ماما سے وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ زرینہ کی بھی اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ سارا کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ حسنہ خاموش ہی بیٹھی رہی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ بس 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ زرینہ نے سارا کو آنکھیں دکھائیں۔ سب لوگ آرام سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کو واپس جانے کا کیسے کہتی؟